اور ہم ڈاکٹر صاحب اس قابل قطعی نہیں تھے کہ ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، لیکن حضور کی مرہون منت ہمیں یہ تمام آسانیاں میسر آئی ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آپ اگر اس چیز پہ روشنی ڈال دیں کہ ویسے تو رمضان المبارک میں ہر عبادت ہی خاص اہمیت رکھتی ہے اور ہر عبادت کا، ہر نیکی کا 10 گنا زیادہ آپ کو اجر ملتا ہے، لیکن وہ کون سی خاص عبادات ہیں جو کہ سحری کے وقت میں کی جانی چاہیے اور تلقین کی گئی ہے اور اس سے مزید ہم برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں سمیٹ سکیں؟ دیکھیے، سحری کی فضیلت کی بات چل رہی تھی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اہل کتاب اور مسلمانوں میں فرق سحری کھانا ہے۔ جی ہاں، گویا کہ اگر ہم سحری نہیں کھاتے تو ہم میں اور اہل کتاب میں فرق معلوم نہیں ہوتا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کھاؤ۔ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا لے لو، ایک گھونٹ پانی لے لو، اس نیت سے کہ میں سحری کر رہا ہوں۔ اور سحری کا وقت خاص طور پہ اللہ کے قرب کا وقت ہے۔ اس میں سب سے بڑی سہولت اور آسانی یہ ہے کہ عام دنوں میں تہجد کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سحری کے لیے انسان اٹھا ہوا ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، تو تہجد پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور عام دنوں میں جو تہجد کا ثواب ملتا ہے وہ 70 گنا ثواب رمضان میں بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے تہجد کا اہتمام یہ ضروری ہے۔ اور 26واں پارہ سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک نشانی ہے۔ تو ہم اس وقت میں جتنا استغفار کریں گے اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اللہ کو استغفار کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ دیکھیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، اور آپ تو سب سے بڑے معصوم ہیں۔ اس کے باوجود آپ روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، صرف ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہ جس کے کھاتے میں گناہ ہے ہی نہیں وہ بھی استغفار کر رہے ہیں، اور تم جیسے جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہو تمہیں تو زیادہ چاہیے کہ استغفار کرو، کیونکہ اللہ کو استغفار کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے چینل کی وساطت سے اپنے بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ سحری میں جاگ رہے ہوتے ہیں تو چلتے پھرتے استغفار پڑھیں۔ اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے اردو میں کہہ دیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور ابھی ایک دفعہ پھر وقت ہوا ہے بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے قوالی سنی، اور اس سے قبل ہم اپنے ٹاپک پر بڑی سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت جو ہے سحری کا وہ بس ختم ہونے کو ہے، کچھ وقت ہی باقی رہ گیا ہے، تو یہ بتا دیجئے کہ اس وقت میں وہ کون سی ایسی عادات ہیں جو اپنانی چاہیے تاکہ روزے کے جو مقاصد ہیں وہ ہم بآسانی حاصل کر سکیں؟ اور دوسرا، جو بچے آج نہ پہلا روزہ رکھ رہے ہیں، پہلی سحری کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یقیناً یہ بہت بڑا اور اہم سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کی زندگی میں بھی، اور بالعموم اور بالخصوص پاکستانی معاشرے کے اندر، ہم سب کی یادداشتوں میں جو ایک بچپن کی بہت خوبصورت یاد ہے وہ پہلے روزہ اور پہلے روزے کی سحری اور افطاری جو ہے وہ ہوا کرتی ہے۔ تو بہت سارے بچوں کے لیے آج ایک بہت اہم اور یادگار دن ہوگا اس نسبت سے کہ وہ آج اپنا گویا پہلا روزہ جو ہے وہ اسے اختیار کرنے جا رہے ہوں گے۔ سحری کی فضیلت بھی جس انداز میں بات ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سحری جو ہے وہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس وقت ہمیں گویا اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ اب سے چند لمحے بعد میں ایک ایسی کیفیت میں جانے جا رہا ہوں کہ جس کے اندر میرے ہاتھ اور میرے معدے کا روزہ تو ہے ہی ہے، میرے منہ کا روزہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک درجہ آگے بڑھ کر میں نے اب اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اس تقاضے کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ صرف میرے ہاتھ اور میرے معدے تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ میرے کان کا روزہ بھی ہونا چاہیے، میری آنکھوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے، اور میری زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ صوفیاتوں میں یہ کہتے ہیں کہ روزے کی اعلیٰ عرفہ حالت جو ہے وہ یہ ہے، اور روزہ اتنا عظیم الشان عبادت ہے کہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے خیال کا روزہ بھی ہونا چاہیے، آپ کے تصور کے اندر جو خیالات ہیں ان کی طہارت بھی اس درجے پہ ہونی چاہیے کہ آپ کا روزہ جب اللہ کے سامنے پہنچے تو وہ پھر اس وہ ایک ایسا خوبصورت راز
بن کر آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان رہے کہ جب آپ افطار کے وقت دسترخوان پر اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس عبادت کو پیش کریں تو اللہ اپنی شان کے لائق آپ کو اس کے اجر کے لیے مستحق قرار دے اور آپ کو وہ اجر عطا کرے۔ مفتی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، ویسے تو آپ بریک میں جانے سے قبل بہت ہی ڈیٹیلڈ اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر چکے ہیں کہ سحری کی فضیلت اور اس میں برکت کیا ہے، لیکن وہ افراد جن کا باوجہ مجبوری سحری رہ جاتی ہے ان کے لیے کیا احکامات بتائے گئے ہیں اور وہ کیسے اپنے روزے کے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دوسرا ٹائم کا بھی بتائیے گا کہ جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا اذان کے دوران، اذان کے بیچ میں سحری کنٹینیو کی جا سکتی ہے، جاری رکھی جا سکتی ہے؟ بڑے خوبصورت آپ کے سوال ہیں اور آج کی یہ ضرورت بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سحری کھانا سنت ہے، یہ فرض یا واجب نہیں۔ ٹھیک، اگر بامر مجبوری سحری نہیں کھا سکے تو روزہ اس کا ہو جائے گا، نیت کر لی روزہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کے ایسا نہ کریں، سنت سمجھ کر سحری ضرور کھائیں۔ دوسری چیز میں یہ بتانا چاہوں گا، عموماً ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سحری میں زیادہ کھا لو، سارا دن پھر کھانے کو نہیں ملے گا، یہ ہمارا ایک تصور ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم یہ تصور پیدا کر لیں کہ میں کھا رہا ہوں نبی کی سنت سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنت کا ثواب بھی ملے گا، کھانا تو ویسے مفت مل جائے گا۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے اس لیے زیادہ کھا رہا ہوں، نہیں، یہ نیت رکھیں کہ یہ سحری کھانا سنت ہے، میں سنت سمجھ کے کھا رہا ہوں۔ اور تیسری چیز ذہن میں رکھیں کہ جو وقت آپ کے کیلنڈر پر یا ٹی وی پہ آ رہا ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے 3-4 منٹ پہلے آپ سحری بند کر دیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ ہم دنیا کے ہر کام میں احتیاط کرتے ہیں لیکن روزے میں احتیاط نہیں کرتے۔ اور یہ رہی بات کہ اذان ہو رہی ہو تو پھر کھا سکتے ہیں کہ نہیں، یاد رکھیے فجر کی اذان سحری ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، وقت ختم ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان پہلے نہیں ہوتی۔ اس لیے اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سحری کے ساتھ۔ جو وقت ہے اس وقت کو دیکھیں اور اس وقت سے احتیاطاً 2-4-5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اذان ہو رہی ہے تو کھاتے رہیں، اذان ہو رہی ہے تو کھاتے رہیں، یہ غلط ہے۔ ایک حدیث پاک جو ملتی ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کھاتے رہو، اذان ہو رہی ہے تم کھاتے رہو۔ وہ تہجد کی اذان تھی، وہ فجر کی اذان نہیں تھی۔ فجر کی اذان شروع ہونے سے بھی پہلے جب وقت مکمل ہو گیا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ دونوں کی گفتگو سے ہم مستفید ہوئے ہیں، یقینی طور پر ناظرین بھی مستفید ہوں گے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ جو گفتگو اس مقام سے آپ تک پہنچے اس میں مثبت تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آ سکیں۔ اور بامر مجبوری کیونکہ سحر کا جو وقت ہے وہ اب ختم ہونے کو ہے، آپ سے میں اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی اب افطار میں۔